1431 ہجری کے شہ محرم کی بارگاہ شاہ چند چراغ میں آپ حضرات چوتھی تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ سرنامہ کلام میں ہم کلام پاک کا مشہور و معروف سورہ پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ارشاد مالک کائنات ہے کہ عصر کی قسم، تمام انسان نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، صرف وہی لوگ فائدے میں رہیں گے جو صاحبان ایمان ہیں اور جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں اور جو حق اور صبر کے ساتھ جی رہے ہیں، جو حق کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں اور صبر کی راہ پر چلتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسانیت کا آغاز جب سے بھی ہو اور جب تک روئے زمین پر انسان رہیں گے، ان سب کے لیے یہ اعلان ہے کہ تمام انسان اپنے نقصان اور فائدے کو پہچانیں۔ کل کی تقریر میں عرض کر رہا تھا کہ مشکل ترین مسائل انسانوں کے سامنے رکھ دینا ظاہر ہے کہ یہ شکوے کی بات تھی۔ آسان سے آسان تر بنایا کہ تم اپنی زندگی کو کس طرح کامیاب بنا سکتے ہو۔ تو کل کی تقریر میں نے واضح کیا تھا کہ کتنا آسان کر دیا محبت علی۔ دیکھیے، ایک ہے کہ طویل ترین امتحانات دینے پڑے، اور یہ ایک ایسا امتحان ہے کہ علی کی محبت انسان کو یہاں بھی کامیاب کرتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرتی ہے۔ اور یہ بھی میں نے ذکر کیا کہ کوئی اگر یہ کہتا کہ محبت کس طرح کی جائے تو نبی نے علی سے محبت کر کے بتایا ایسے۔ اور ظاہر ہے کہ نبی کی نگاہیں دیکھیں امت نے، تو جسے نبی سے محبت تھی وہ کیوں نہ پھر علی سے محبت کرتا؟ کہ ہم جس نبی سے محبت کرتے ہیں وہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اس کی نگاہیں کدھر کدھر رہتی ہیں، جدھر جدھر علی ہیں ادھر ادھر سرکار کی نظریں۔ تو محبت سیکھنا مشکل نہیں تھا، اور یہ کہ آداب غلامی علی جتنی جلدی ہو سکے لوگ سیکھ لیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں اور بچوں کو بھی بتائیں کہ اس میں بڑے فوائد ہیں۔ ہر اس انسان سے محبت کہ جتنی چیزوں کی ضرورت انسان کو پڑنے والی ہے، اگر وہ کسی ایک میں نظر آ جائیں تو آسان ہے کہ اسے سیکھا جا سکتا ہے۔ انسان اپنے شعبہ زندگی میں جس طرف بھی جانا چاہے چلا جائے، اور اگر سامنے علی کی سیرت، ان کے کردار اور ان کی محبت کو لیے ہوئے ہے دل میں، تو اس کے لیے سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ محبت خود ایک ایسی چیز ہے کہ جب دل میں کسی کی محبت ہوتی ہے تو محبت خود بہت کچھ سکھا دیتی ہے اور زندگی کے طور طریقے آ جاتے ہیں۔ ایسی محبت سرکار نے علی سے کی تو یہ کوئی اس لیے نہیں تھی کہ گود میں پالا تھا، بھائی تھے، پرورش کی تھی۔ یہ محبت اپنی جگہ، چونکہ اللہ علی سے محبت کرتا تھا، سرکار اللہ سے محبت کرتے تھے، تو چونکہ اللہ کی محبت کا مرکز علی تھے
تو اس لیے بھی یہ محبت تھی، اور اللہ کو علی سے اس لیے محبت تھی کہ وہ اپنے حبیب کو چاہتا تھا، اور چاہتا تھا کہ میرے حبیب کے ساتھ ایک ایسا رہے جو اس کی حفاظت کرے، اور دین کے سارے کاموں کو اس طرح کرتا چلا جائے کہ مختصر سے وقت میں کام ہو جائے۔ 1,24,000 انبیاء آئے تھے، ہزاروں صدیاں گزری تھیں، اور اب تک دین پوری کائنات میں پھیلا نہیں تھا۔ آخر میں اللہ نے فیصلہ کر دیا، بس اب اس کے بعد نہ کوئی دین آئے گا، نہ نبی آئے گا، نہ کتاب آئے گی، یہی فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ چونکہ بہت ضروری کام ختم کرنا تھا، جلدی سے کامل کرنا تھا، اس لیے بغیر علی کے یہ کام ہو نہیں سکتا تھا، اور جب تک علی آ نہیں گئے نبوت کا اعلان سرکار نے کیا نہیں۔ اب یہ قدرت کا نظام تھا کہ کس طرح یہ دین چلے، کس طرح آگے بڑھے، اس لیے اس نے ایک ناصر ایسا بھیج دیا کہ جس کا انتظار سرکار نے کیا۔ جب وہ آ گیا اور جب وہ 10 برس کا ہو گیا، پھر حکم الہی ہوا، اب اعلان کرو، تاکہ کوئی آگے بڑھ کر تمہارے کاموں کو اپنے کاندھے پر لے لے، اس کا بوجھ اپنے کمر پر لے لے۔ عربی میں کمر پر بوجھ لادنے کو، وزن لادنے کو کہتے ہیں وزر۔ دیکھیے سامان لادا جاتا ہے سر پہ، کاندھے پہ، لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہی 1 من کی بوری سر سے نہیں اٹھ سکتی، 20 سیر تک تو سر پہ اٹھا لے گا کلی، لیکن 1-2 من کی بوری سر پہ نہیں اٹھ سکتی، گردن ٹوٹ جائے گی۔ کندھے پہ بھی نہیں رکھ سکتے، کندھے دکھنے لگیں گے۔ لیکن وہی 2 من کا وزن جیسے ہی انسان جھکا تو کمر پہ رکھ لیا، لیکن کمر پہ بوری اٹھانے کے لیے مزدور کو جھکنا پڑتا ہے۔ اب یہ جھکنا کیا ہے؟ اسی سے سائنس کا ایک فارمولا نکلا ہے، لیور۔ لیور کے بغیر کوئی مشین نہیں چلتی، یعنی بڑی سے بڑی مشین اس وقت تو آپ کے سامنے، پہلے مہینے بھر میں 2 مہینے میں عمارتیں بنتی تھیں، اب ہفتے بھر میں تیار ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسی مشینیں آ گئی ہیں کہ جو فٹ کی جاتی ہیں اور وہ لمبی ہوتی جاتی ہیں، لیکن جیسے جیسے ہاتھ کی طرح وہ بڑھتی جاتی ہیں مشینیں، ایک ایک جگہ پہ کوہنی بنی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں لیور۔ یہ کوہنی جو ہے یہ لیور ہے، یعنی ایک حصہ ہاتھ کا یہ، ایک یہ ہے۔ یہ 2 حصے کیوں بنائے گئے؟ اس لیے کہ مڑنے میں اور سیدھا کرنے میں جتنا چاہے وزن اٹھایا جا سکتا ہے۔ یوں کر کے وزن اٹھا لیں، یوں کر کے وزن اٹھا لیں، یوں کر کے وزن اٹھا لیں، یوں کر کے وزن اٹھا لیں۔ یہ کوہنی جو ہے سارے وزن کو یہ لے رہی ہے۔ یہ سائنس سمجھا رہا ہوں آپ۔ مشینریز اسی چیز پہ بنی ہے کہ جتنی وہ مڑیں گی اتنا وزن اٹھا سکتی ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں وزر، وزن کو کہتے ہیں وزارت، جو اٹھائے اسے کہتے ہیں وزیر۔ کمر پر بوجھ اٹھانے والے کو کہتے ہیں وزیر۔ چونکہ دین اتنا وزنی تھا، یعنی سرکار لائیں گے، وزن سرکار کو نہیں اٹھانا ہے، وزیر کی ضرورت ہے، وزیر کی ضرورت ہے۔ وزیر کی ضرورت ہے۔ اور لکصدرک سورہ ہے، اسی میں لفظ ہے وزرک، یہ وزن کسی کے کمر پہ اتار دیجئے، دے دیجئے اسے، وہ وزن اٹھا لے گا۔ تو پورے دین کا، شریعت کا، اسلام کا بار علی نے اپنی کمر پہ اٹھا لیا۔ کمر پہ اٹھا لیا۔ دیکھیے ہمیشہ محاورتن بھی، عربی میں بھی اردو میں بھی، بھائی جو ہے وہ مثل وزیر کے ہوتا ہے۔
اس لیے کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سارے کاموں کو اپنے اوپر، بھائی ہم یہ کر لیں گے، بھائی ہم یہ کر لیں گے، اور بڑے بھائی کو بڑا اعتماد ہوتا ہے، چھوٹا بھائی موجود ہے سب کر لے گا۔ اسی لیے آپ نے یہ محاورہ سنا ہوگا کہ جعفر طیار علی کے بوجھ کو اٹھائے ہوئے تھے، اس لیے جب جعفر طیار کی شہادت ہوئی تو علی نے کہا میری کمر ٹوٹ گئی۔ حسین کے سارے بوجھ کو عباس اٹھائے تھے، اس لیے جب عباس کی شہادت ہوئی حسین نے کہا میری کمر ٹوٹ گئی۔ تو کمر سے بھائی کی موت کا کیا تعلق ہے؟ اب سمجھ گئے آپ؟ یعنی وزیر جو ہے اپنے کمر پہ پورا وزن اٹھا لیتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے بتائی جا رہی جو میں نے لیور کر کے آپ کو بتا دیا کہ وزن کیسے وزیر بوجھ اٹھاتا ہے، اور کتنے سبک طریقے سے نبی نے سارا بوجھ علی پہ ڈال دیا، چھوٹے سے جملے میں کہہ کے جس جس کا میں مولا ہوں آج سے یہ علی اس کا مولا ہے۔ ہو گیا کام۔ اب یہ حکومت کا وزن آیا، ابھی تک وزارت کا وزن اٹھائے ہوئے تھے، اب علی کے پاس بہت سارا وزن آ گیا اور یہ سارا دین کا وزن اٹھانا ہے۔ تو اب جہاں سے نبوت شروع ہو رہی ہے اور غدیر تک علی کی ذمہ داریاں دیکھتے جائیں اور کس طرح وہ نبھائیں۔ اگر ہم تاریخ سے پوچھیں تو بھری پڑی، حدیثوں سے پوچھیں بھری پڑی، اور قرآن بھی خاموش نہیں ہے اس منزل پر، اور قرآن ہر چیز کو محفوظ کر لیتا ہے۔ یعنی ابھی سرکار نے اعلان ہی کیا تھا کہ کہو لا الہ الا اللہ، اور جواب آنے لگا، جواب آ گیا، زبانی بھی، پتھر سے بھی، اذیت پہنچا کے بھی، ہر طریقے سے گھیر کے پریشان کر کے، یعنی کسی طرح بھی عرب کے لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے، اور خاص طور سے جو امراء تھے، پیسے والے جاگیردار، وہ اپنے پیسے کی اکڑ میں تھے، انہیں نئے دین سے کیا لینا تھا۔ لیکن غریب غلام یہ جلدی جلدی کلمہ پڑھ کے آ گئے، اس لیے کہ ان کی ضرورت تھا اسلام، اس لیے کہ یہ پٹ رہے تھے اپنے مالکوں سے، ان پہ مار پڑتی تھی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ اسلام کا مالک جو ہے وہ اپنے پہلو میں غلام کو بٹھاتا ہے، انہوں جلدی جلدی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، سارے غلام پہلے آ گئے۔ تو پہلی کھیپ جو آئی وہ نچلی ذات والوں کی آئی، وہ سب لا الہ کہہ کے آ گئے، انہیں عزت مل گئی، مسجد میں آ گئے، نبی کے ساتھ بیٹھنے لگے۔ اس سے بڑی عزت کہاں ملی تھی؟ اب وہ تو 8 ہجری میں پھر جاگیرداروں کے سمجھ میں آیا کہ یہ تو بہت بڑا ہو گیا اسلام، اور پھر یہ بھی تھا کہ اگر نہیں اب پڑھیں گے کلمہ تو یہ جو کمر میں ذوالفقار لگی ہوئی ہے یہ چھوڑے گی نہیں، تو اب تو کلمہ پڑھنا تھا، پورے عرب نے کلمہ پڑھ لیا، سب مسلمان ہو۔ لیکن تصور کیجئے اس وقت کہ اب پہلا وقت ہے اور نبی نے کہا ہے کہ اللہ ایک ہے، تو اب جواب آتا، اور جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تمہیں مرسل ہی نہیں مانتے، ہم تمہیں نبی مانتے ہی نہیں۔ یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اس کے جواب میں قرآن بھرا پڑا ہے کہ جس میں اللہ نے جواب دیا ہے کہ یہ دلیل ہے اور یہ دلیل ہے اور یہ دلیل ہے، تم یہ کہہ رہے ہو، تم یہ کہہ رہے ہو، تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ بازاروں میں کیوں چلتا ہے، یہ کھاتا کیوں ہے، یہ پیتا کیوں ہے۔ یعنی دیکھیں وہ بحث اٹھ گئی کہ مادی ہے، یہ مادی ہے، فرشتہ ہونا چاہیے، اور اس کو تو چاند سے سیڑھی لگنی چاہیے اور یوں اترنا چاہیے اور یوں چلنا چاہیے، یہ کھاتا پیتا کیوں ہے، یہ بازاروں میں کیوں چلتا ہے، یہ سڑک پہ کیوں چلتا ہے، اس کے ساتھ فرشتہ ہونا چاہیے، وہ آگے آگے پکارے۔ یہ سب قرآن میں اللہ نے کافروں کی باتوں کو دہرایا، یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، اور ایسے ہی میں کہا کہ تم مرسل نہیں ہو، تو قرآن نے جواب دیا الذین کفروا لست مرسلا، یہ کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مرسل نہیں ہیں، یہ کافر یہ کہہ رہے ہیں۔ سورہ رات 13واں سورہ اس میں ارشاد ہوا کہ یہ کافر یہ کہہ رہے ہیں الذین کفروا لست مرسلا، یہ کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مرسل نہیں ہیں، آپ رسول نہیں ہیں۔ تو ان سے کہیے قل، کہیے ان سے قل کفی باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب،
ان سے کہہ دیجئے کہ تم مانو یا نہ مانو ہمیں رسول، ہماری رسالت پر 2 گواہ کافی ہیں، ہماری رسالت پر 2 گواہ کافی ہیں۔ کافی کفا باللہ ہے، 2 گواہ کافی ہیں، بس پھر رسالت ثابت ہے۔ ایک اللہ ہے اور دوسرا وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، یعنی وہ عالم ہے، وہ عالم ہے۔ اب اس کا نام نہیں بتایا گیا، کام تو ہو رہا ہے، تاریخ تو بتائے گی کہ کون گواہی دے رہا تھا اور کس وقت گواہی دی۔ کبھی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اگر سارے احباب اور دوست اس پہ غور کیا کریں کہ بھائی جب کہا نبی نے دعوت ذوالشیرہ میں میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغام لایا ہوں، سب سے پہلے علی اٹھے، کم عمر ہے نا، بچے، اور سب سے پہلے علی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ سب سے پہلے کائنات میں کس نے کہا؟ علی نے کہا، علی نے کہا۔ چونکہ سب سے پہلے علی نے کہا تھا آپ اللہ کے رسول ہیں، چونکہ سورہ رحمان میں آیت آئی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ اس کے سوا کیا ہے کہ احسان کیا جائے، اور اللہ یہ کہتا ہے ہم اپنے حبیب پر کسی کا احسان نہیں رہنے دیتے۔ علی نے سب سے پہلے محمد کا کلمہ پڑھ کر دین پر احسان کیا، امت پہ احسان کیا۔ اب احسان اترنا ہے، اس لیے غدیر میں رسول نے کہا علی ولی اللہ، یہ علی اللہ کا ولی ہے۔ اب کلمہ پورا ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ چھوٹی سی بات ہے سامنے کی، لوگ غور نہیں کرتے۔ سب سے پہلے محمد رسول اللہ کس نے کہا؟ علی نے۔ علی ولی اللہ سب سے پہلے کس نے کہا؟ محمد نے۔ پوری امت سنت علی پہ عمل کر رہی ہے، محمد رسول اللہ کہہ رہی ہے، لیکن سنت نبی ادا نہیں ہو رہی ہے، علی ولی اللہ سب نہیں کہہ رہے۔ کس کی سنت پہ دین چل رہا ہے ذرا بتائیے؟ پورا عالم اسلام پکار رہا ہے محمد رسول اللہ۔ کس سے سیکھا؟ علی سے۔ کلمہ پڑھنا رسول کا سنت علی ہے، علی کا کلمہ پڑھنا سنت رسول ہے۔ سنت رسول ادا ہو گئی، ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، اذان میں بھی ہو، نماز میں بھی ہو، کلمے میں بھی ہو۔ اب رہ گئے کہ بجائے اس کے کہ فوراً سب لوگ محبتوں سے مان لیں، جس کو دیکھیے اعتراض کہاں علی ولی اللہ کہاں سے آ گیا؟ ارے کہاں سے آ گیا؟ جہاں سے محمد رسول اللہ آیا، جہاں سے لا الہ الا اللہ آیا۔ قرآن میں یہ بھی لکھا ہے، قرآن میں یہ بھی لکھا ہے، قرآن میں یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی قرآن کا حکم، یہ بھی قرآن کا حکم، یہ بھی قرآن کا حکم۔ اب یہ کہ کتنی جگہ دیکھنا ہے، یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ قرآن میں دکھائیے، کیا دکھائیں؟ کیا دکھائیں بتائیے؟ ارے کلمہ تو غنیمت تھا، میں تو وہ دکھانے جا رہا ہوں جو کلمے سے اونچی چیز ہے، قرآن سے دکھانے جا رہا ہوں کہ جس میں انسان کے تو مسلمان کے ہوش اڑ جائیں، ایسی میں نے آیت پڑھی ہے۔ چونکہ آیتیں تو قرآن میں ہیں، غور کون کرتا ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ پہ؟ ابھی دیکھیے جب غور کرنا شروع کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، پھر آپ کہیں گے یہ کیسی گفتگو ہو رہی ہے، مگر ہم کیا کریں، گفتگو تو کرنا ہے۔ آیت ہم پڑھ چکے، کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ 2 گواہ آپ کی رسالت پر کافی ہیں، ایک تو میں ہوں اللہ، میں ہوں اللہ، اور ایک وہ ہے جو عالم کتاب ہے۔ اللہ بھی عالم ہے اور دوسرا گواہ جو لایا ہے وہ بھی عالم ہے، اللہ کا نام بھی عالم ہے، اور کہہ رہا پوری کتاب کا علم وہ رکھتا ہے جو دوسرا گواہ ہے۔
دکھائی دونوں گواہ نہیں دے رہے ہیں، اس لیے کہ نام بتایا نہیں۔ اللہ کا اگر پتہ ہے تو اللہ ہے۔ اب اس پہ غور کیجئے، قل کفی باللہ شہیدم، دو گواہ کافی، کون؟ ایک اللہ، ایک عالم کتاب۔ یہ لکھا ہے اللہ کا نام، اس کے فوراً بعد بلا فصل لکھا ہے عالم کا نام۔ آپ ابھی یہ بحث کر رہے ہو کہ اللہ کے بعد محمد اور محمد کے بعد علی کا نام ہو کہ نہ ہو، آیت میں ایک انسان کا نام لکھا ہے اللہ کے فوراً بعد، وہ کون انسان ہے؟ ذرا آپ دیکھیے تو کہہ رہا ہے میں ہوں، میں اور میں ہوں رسالت پہ گواہ، اور یہ کون؟ کہاں ڈھونڈے؟ کدھر جائیں؟ کیسے پتہ لگائیں کہ دوسرا گواہ کون ہے؟ اللہ تو سمجھ میں آ گیا کہ رسالت کا گواہ ہے، لیکن کیا کبھی عرب میں اترا تھا گواہی دینے؟ کوئی ایسا ہو جو گواہی دے اور اس کی گواہی سے اللہ کی گواہی پہچانی جائے؟ اس کی گواہی سے گواہی پہچانی جائے۔ تو قرآن کی آیت سے ہی سورہ نمل، چیونٹیوں والا سورہ، اس میں ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی آیت آئی، اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان کا قصہ بیان کر رہا ہے اللہ سورہ نمل چیونٹیوں والے سورے میں۔ پوری دنیا پہ ان کی بادشاہی تھی، ارض و سما، فضا، ہوا، چرند پرند درند، ہر چیز پہ ان کی حکومت تھی، اور تخت ان کا جو تھا 300 میل لمبا اڑتا تھا، اس پہ پورا دربار سجا رہتا، پرندے سایہ کیے رہتے، جب چاہتے تخت کو اتار لیتے، جب چاہتے ہوا میں بلند کرتے۔ یہ واقعہ اللہ بیان کر رہا ہے، پرندے سر پہ سایہ کیے رہتے۔ ایک دن سلیمان تخت پہ بیٹھے تھے کہ ایک جگہ سے ذرا سی دھوپ آئی تو سر اٹھا کے دیکھا کہ یہاں سے کون پرندہ غائب ہوا کہ دھوپ آئی؟ کسی نے بتایا کہ یہاں پر ہدہد تھا، ہدہد، وہ غائب ہوا ہے۔ تو اب ایک ایک لفظ میں قرآن کا آپ کو ترجمہ کر کے بتایا جا رہا ہوں، تھوڑا سا بھی فرق نہیں پائیں گے، جا کے گھر پہ پڑھ لیجئے گا۔ فوراً نبی نے کہا کہ کہاں ہے؟ فوراً وہ آئے، اور اگر دیر کی، بغیر اجازت کے گیا ہے، میں اس کو ذبح کر دوں گا، اس کی گردن میں روڑ دوں گا۔ گیا کیوں؟ وہ اپنی جگہ چھوڑ کے، وہ آئے گا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ہدہد آ گیا، آ کے سامنے حضرت سلیمان کے بیٹھا، ڈانٹ کے پوچھا کہاں گیا تھا؟ کہاں گیا تھا؟ اس نے کہا میں تو اڑا دور تک تاکہ آپ کی سلطنت کی وسعتوں کو دیکھوں۔ خوش ہو گئے نبی، اچھا تو پھر میرے سلطنت کی حدود دیکھ آیا؟ کہاں؟ پھر آپ کی سلطنت کی حدود سے اڑتا اڑتا ایک اور سلطنت میں پہنچ گیا۔ کیا؟ کیا؟ کہاں؟ وہ ملک سنا میں، یمن کی طرف، وہاں میں نے دیکھا ایک اور سلطنت ہے، اور وہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے، ان کی ایک ملکہ ہے، اس کا نام بلقیس ہے، اور میں نے تو اتنی خوبصورت عورت ہی نہیں دیکھی۔ ایسا باتوں میں لگایا کہ حضرت سلیمان بھول ہی گئے کہ اس کو سزا دینی تھی، اس کو ذبح کرنا تھا، باتوں میں لگا لیا۔ اچھا ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ بلقیس کیا ہے کہ خود ہی ہدہد نے کہا اس کو تو آپ کے حرم میں ہونا چاہیے۔ لیجئے کہاں کی بات، ایک طریقے کا رشتہ آ گیا، فوراً ہی حضرت سلیمان نے قلم کاغذ منگایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے خط لکھ دیا۔
اور کہا کہ بھئی کلمہ پڑھو، دین قبول کرو، ورنہ ہم لشکر لے کے آئیں گے، تمہارا پورا ملک رون کے پھینک دیں گے، پورا ملک رون کے پھینک دیں، فوراً کلمہ پڑھو، ہم نبی ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ حدود ہی خط لے کے گیا اور خط لے جا کے بلقیس کے قدموں میں ڈال دیا۔ بلقیس نے پرندے کو پہچانا، خط لیا، خط کو پڑھا، اپنے وزراء کو بلایا، کہا کہ بھئی یہ نبی ہے اور اس کا خط آیا ہے، وہ کہہ رہا کلمہ پڑھو۔ تو ظاہر ہے کہ نبی تو سچا ہوتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جنگ کیوں کریں کہ ہمارے ملک کو برباد کرے، کیوں نہ ہم کلمہ پڑھ لیں۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا وفد بھیجتے ہیں کہ وہ واقعی سچا نبی ہے، اس کا امتحان لیں گے۔ اس نے کوئی 10-12 چیزیں ایسی بھیجیں وقت کے ساتھ، اور اس کے لیے ہر چیز کے ساتھ ایک سوال نامہ لگا دی۔ مثلاً ایک چھڑی بھیج دی لکڑی کی جو چاروں طرف سے برابر تھی، اور اس کے لیے سوال لکھ دیا کہ اس کا سرا کیا ہے اور آخر کیا ہے، کدھر سے لکڑی پکڑی جاتی ہے اور کون سے حصہ زمین کی طرف، دیکھنے میں تو ایک طریقے کی۔ ایک گول موتی بھیج دیا اور کہا کہ بھئی یہ موتی ہے، اس میں سوراخ نہیں ہے، اس میں سوراخ کیا جائے لیکن لوہے سے نہ ہو، کیل سے نہ ہو، سوئی سے نہ ہو، اور سوراخ ہو جائے۔ پھر ایک اور سوال بھیج دیا کہ ایک جام پانی ایسا بھیجو کہ نہ دریا سے نکلا ہو، نہ آسمان سے برسا ہو، نہ سمندر کا ہو، نہ کنویں سے نکلا ہو، مگر ایک جام پانی ہو۔ اس طرح کے 10-12 سوالات بنا کے بلقیس نے، چونکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہم نے بلقیس کو حکمت عطا کی تھی، بلقیس کو ہم نے حکمت عطا کی تھی، تو یہ حکمت کا مظاہرہ تھا کہ حکمت کیا ہے، اور وہ بھی نبی کے سامنے۔ بہرحال نبی نے وہ سارے مسئلے حل کر دیے، کہ بھئی یہ موتی ہے، اس کو سامنے رکھ دیا، وفد سے کہا دیکھو ابھی سوراخ ہو جائے گا۔ ایک کیڑے کو سلیمان نے بلایا اور کہا کہ منہ میں دھاگا پکڑ لیں اور اس موتی سے اس پار سے اس پر نکل جا۔ اس نے منہ میں دھاگا پکڑا اور اپنے آگے کے پیر سے سوراخ کرتا ہوا موتی سے نکل گیا۔ ایسے بہت سے کیڑے مکوڑے ہیں جو سوراخ کر دیتے ہیں، جیسے دیمک، اور بھی بہت سے کیڑے ہیں جو چیزوں میں سوراخ کر دیتے ہیں، اور ان کی تو حکومت حشرات الارض پہ تھی ہی، حکم کی دیر تھی۔ چھڑی کے لیے کہا کہ اس کو اوپر کی طرف پھینکو، جب گرے تو جدھر سے گرے گی وہ سرا بھاری ہے، وہ اوپر کا ہے، وزن پہلے نیچے گرتا ہے، کہ یہ ہے چھڑی کا سرا۔ پانی، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے استبل میں 900 گھوڑے ہیں، انہیں تیز دوڑاؤ، جب وہ واپس آئیں تو ان کا پسینہ ٹپکے گا، وہ اس برتن میں لیتے جاؤ، یہ وہ پانی ہے کہ جو نہ آسمان سے برسا ہے نہ دریا سے نکلا۔ اس طرح سارے سوال سلیمان نے حل کر دیے، اور اس کے بعد کہا کہ بھئی اب ہم رشتہ دیتے ہیں۔ تو ادھر سے جب بلقیس کو پتا چلا کہ سچا نبی ہے اور وقت پہنچ گیا اور اس نے گواہی دے دی، تو بلقیس نے کہا ہم آپ آتے ہیں۔ تو بلقیس کے پاس بھی ایک تخت تھا، وہ اپنے تخت پہ بیٹھ کے چلی، وہاں بھی ایک تخت تھا، اور حدود بتا چکا تھا کہ اس کا تخت تو عجیب و غریب ہے، اس کا تخت ایسا ہے کہ اس میں جواہرات جڑے ہوئے ہیں، زمرد اور یاقوت اور نیلم، عجیب جگمگ کرتا ہے اس کا تخت۔ وہ اپنے تخت پہ بیٹھ کے چلی، تو ادھر سے حضرت سلیمان نے اپنے دربار میں سب کو بلایا، وزراء کو، جناتوں کو، دیو بھی، اور یہ بھی عفریت، اور یہ سب قرآن میں ذکر ہو کر آئے، عفریت من الجن، سارے لوگ سب آ جاؤ، اور سب سے سوال کیا کہ بھئی بلقیس چل چکی ہیں ملک سنا سے، یمن سے، تخت ان کا آ رہا ہے، کون ہے جو بلقیس کا تخت جلدی لائے میرے سامنے، جلدی لائے۔ تو عفریت نے کہا میں لاؤں گا، اپنے کاندھے پہ اٹھا کے کہا کتنی دیر لگے گی، کہا آدھا دن لگے گا۔ جنات آگے بڑھے، کہا ہم لائیں گے، کہا کتنی دیر میں، کہا 3 گھنٹے میں، کہا اتنی دیر میں، اتنی دیر میں، اتنی دیر میں، سب سے کہا ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، یہ کیا کہہ رہے ہو، کہیں تخت اتنی دیر میں، بلقیس چل چکی ہے، جلد سے جلد کون لائے گا۔ اب قرآن یہ پورا واقعہ میں سنا کے یہ آیت سنانا چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے تمہیداً یہ واقعہ سنایا۔ سورہ نمل میں قال الذی،
ایسے میں وہ بولا، کون بولا؟ علم من الکتاب، وہ بولا جس کے پاس کتاب کا ذرا سا علم تھا، وہ بولا جس کے پاس کتاب کا یعنی توریت کا، کتاب کا ذرا سا علم تھا، علم من الکتاب۔ اور پہلی آیت جو سنائی وہ کیا ہے؟ علم الکتاب، یعنی پوری کتاب کا علم۔ یہاں کیا ہے؟ من العلم، من الکتاب، تھوڑا سا علم تھا، وہ بولا ہم لائیں گے۔ سلیمان نے کہا کتنی دیر میں؟ اس نے کہا آپ کی پلک جھپکے گی نہیں کہ تخت آ جائے گا، پلک نہیں جھپکے گی کہ تخت آ جائے گا۔ تو مفسرین نے کہا صرف کہا تھا، تخت آ گیا، صرف کہا تھا، تخت آ گیا۔ کون تھا یہ؟ نام نہیں بتایا قرآن نے کہ وہ کون ہے جس کے پاس تھوڑا سا کتاب کا علم تھا، لیکن پتہ چل گیا کون ہے۔ وہ سلیمان کا سگا چچزاد بھائی آصف بن برقیہ ہے، جو حضرت سلیمان نبی کا وزیر اعظم بھی ہے، وہ پہلو میں تھا۔ اس نے کہا میں تخت لاؤں گا، وہ تخت لایا اور اپنے علم کے بلبوتے پہ لایا، اور اس کے پاس جو علم تھا وہ کتاب کا ذرا سا علم تھا۔ ذرا سے علم پر وہ تخت بلقیس کو لے کر آیا ملک سنا سے فلسطین تک، اور ایسے لایا کہ سلیمان کی پلک نہیں جھپکی تھی کہ تخت آ گیا۔ تو جس کے پاس تھوڑا سا کتاب کا علم ہو وہ تخت کو لاتا ہے پلک جھپکتے میں۔ تو اب یہ کون ہے جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے ایک گواہ محمد کا، میں ہوں رسالت کا، دوسرا گواہ وہ ہے؟ تو پہلے بتا دیا کہ نبی کا گواہ اس کا وزیر ہوتا ہے، اور وزیر وہ ہوتا ہے جو چچزاد بھائی ہوتا ہے۔ اب اس کے علاوہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے ساتھ رسول کی گواہی دے رہا ہے؟ وہ علی ہے جو چچزاد بھائی بھی ہے اور نبی کا وزیر بھی ہے۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، ایک میں گواہ ہوں رسالت پر اور ایک علی گواہ۔ بات واضح ہو گئی کہ علی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو ذرا آپ دیکھیے کہ جب جج کے ہاں کورٹ میں گواہی دی جاتی ہے تو دو گواہ ضروری ہیں، لیکن کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک گواہ لے جائیں کسی بڑے امیر ترین جاگیردار یا جسٹس کو، اور ایک لے جائیں اپنے رکشے والے کو یا محلے کے نائی کو یا قصائی کو؟ نہیں، گواہی میں قانون شہادت میں گواہ برابر کے ہونے چاہیے، اسٹیٹس ہونا چاہیے، اسٹیٹس دونوں ایک طرح کے ہوں، چاہے بڑے ہوں یا کمتر ہوں ایک طرح کے، ایک وہاں سے اور ایک یہاں سے نہیں ہوتا۔ میں محمد کی رسالت پر گواہ ہوں تو کائنات میں دوسرا گواہ ڈھونڈا، چاہتا تھا کوئی برابر کا گواہ ہو۔ جملہ کھل تو نہیں گیا آپ کو کہ شرک کر رہے ہیں ہم؟ یہ برابر پہ آپ گھبرا تو نہیں گئے؟ گواہ برابر کا لایا، پھر کہہ رہا ہوں اللہ گواہ برابر کا لایا، پھر کہہ رہا ہوں۔ آپ کو خطرہ تو نہیں محسوس ہو رہا ہے اس لفظ پر؟ آپ ڈر تو نہیں رہے کہ شرک ہو رہا ہے؟ ارے میں کہہ رہا ہوں برابر کا لایا۔ کس چیز میں برابری؟ علم میں، خود بھی عالم، دوسرا گواہ لایا وہ علم کتاب رکھتا ہے، عالم ڈھونڈ کر لایا، جاہل گواہ نہیں لایا۔ میں بھی عالم ہوں، گواہ بھی عالم ہے۔ ناموں پہ نہ جایا کیجیے اور گھبراہٹ نہ ہو کسی کو۔ علی کے فضائل میں بہت سے لوگ گھبراہٹ میں آ جاتے ہیں، پریشانیوں میں آ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہیں اللہ کے بہت سارے نام جگہ جگہ لکھے ہوتے ہیں،
آج کل میڈیا جو ہے ٹی وی پہ سب اللہ کے نام صبح صبح دیتا ہے سارے، اور بڑے بڑے لکھے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں ایسے 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 ایسے، سب سے آخر میں اللہ آتا ہے۔ قرآن میں دونوں صفوں کے ادھر ادھر کھولیے اللہ کے نام لکھے ہوئے، تو اس میں کتنے نام ہیں اللہ کے؟ عالم بھی نام ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ عالم صاحب تشریف لا رہے ہیں تقریر کرنے، یہ شرک نہیں ہے؟ یہ بھی عالم ہے، یہ بھی عالم ہے، یہ بھی عالم ہے۔ بھائی اللہ عالم ہے، ہر ایک کو آپ عالم بنا رہے ہیں۔ ایک اور نام لکھا ہے اللہ کا وکیل ہے۔ کتنے ہیں کالے کوٹ والے؟ آج کل کتنا ادھم مچا ہوا ہے، کوٹ پہنا اور وکیل۔ کون جا رہا؟ وکیل صاحب۔ شرک نہیں ہوا؟ اللہ وکیل ہے۔ آزادانہ جس کا دل چاہتا ہے اللہ کا ہر نام جہاں چاہتا ہے استعمال کر لیتا ہے۔ کریم صاحب جا رہے ہیں، رحیم صاحب جا رہے ہیں، کوئی نہیں کہتا پلٹ کہ یہ شرک ہو رہا ہے۔ یہی لفظ جب ہم علی کے لیے کہیں، علی کریم تھے، علی رحیم تھے، علی خالق تھے، علی وکیل تھے، علی ناصر تھے، علی عالم تھے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ شرک ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے۔ ہمارے آپ کے لیے نہیں ہو رہا ہے۔ پتہ چلا دشمنی علی سے ہے، نہ وکیل صاحب سے ہے، نہ عالم صاحب سے ہے۔ بھائی یہ ضروری تھا، ضروری تھا کہ اللہ یہ بتائے کہ ہمارے اتنے نام ہیں اور اتنی صفات ہیں، اتنے نام ہیں ہمارے اور اتنی صفات ہیں، اس کا مظہر کوئی ہو۔ جب مخلوق پہ وہ رحم کرے تو ہمارے معنی رحیم کے تمہیں پتا چلیں کہ رحیمیت کیا ہے۔ جب وہ کرم کرے اور سخاوت کرے تو تم پہچانو کہ میرا کرم کیا ہے۔ بندے میں صفات دی ہیں، جان کے دی ہیں، تاکہ تم میری صفات کو علی کے ذریعے سمجھو۔ یہ شرک نہیں ہے۔ تم کیسے جانتے میرا علم کیا ہے؟ جب علی نے علم کے دفتر کھولے دنیا حیران ہوئی، اسے علم کہتے ہیں۔ تب سمجھ میں آیا، ابھی بھی آپ نہیں سمجھے۔ میں پھر واپس جاتا ہوں سلیمان کے پاس۔ آج کل انٹرویو بہت ہوتے ہیں، آئیے چل کے سلیمان کا پیغمبر کا انٹرویو کروں اور سیدھا سیدھا پہلا سوال کروں، یہ تخت جو ہے بلقیس کا، آپ نبی ہیں، اپنے معجزے سے لا سکتے تھے، یہ پکار پکار کے سب سے مدد کیوں مانگ رہے تھے؟ کون لائے گا؟ کون لائے گا؟ کون لائے گا؟ نبوت آپ کو ملی ہے، آپ کے لیے مشکل ہے، ہوا کے دوش پہ اڑا کے لے آئیے، آپ اشارہ کریں گے تخت آ جائے گا۔ جواب تو دینا سلیمان، تو بات تو حل ہو۔ مسکرائے حضرت سلیمان، کہنے لگے احمق کہیں کے آ گئے پوچھنے کے لیے۔ ارے اس لیے ہم نے کہا تاکہ نبی کا وزیر پہچانا جائے۔ کہ کیا بلندی ہے نبی کے وزیر میں، اس لیے تخت ہم نے آصف بن برقیہ سے منگوایا۔ اب دوسرا سوال ہم کرتے ہیں سلیمان سے، کیوں آپ نے یہ چاہا کہ وزیر پہچانا جائے؟ آپ کے پاس تو خود اتنے معجزے ہیں۔ کہا اس لیے وزیر سے تخت منگوایا کہ دنیا حیران ہو کہ وزیر کو دیکھے اور اس کے بعد دیکھ کر کہے جب وزیر ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا۔ بھائی بچے ہو جوان سمجھ رہے ہیں؟ اب یاد رکھنا علی کے فضائل اتنے ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ دنیا پہچانے کہ جب علی ایسے ہیں تو محمد کیسے ہو۔
جزاک اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے، تم سلامت رہو، ولایہ علی میں سرشار رہو۔ اللہ کی صفت ہے عدل۔ عدل، عدل الہی کو کیسے پہچانا جاتا؟ لوگوں نے کہہ دیا شیطان جب دنیا کو بہکانے والا تھا انسانوں کو تو پہلے ہی مار ڈالتا۔ جواب کون دیتا؟ معصوم نے جواب دیا، کہا اللہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا جب تک جرم نہیں ہو جاتا، سزا پہلے نہیں دیتا۔ یہ آپ کے لیے کوئی نئی بات ہے؟ ارے ابھی کل ہی پرسوں کی تو بات ہے، سب نے کیسا یہیں سے اٹھا لی بات مجلس سے اور ٹی وی پہ کہہ دیا۔ ابھی سے آپ مجرم کہہ رہے ہیں، جرم ثابت کہاں ہوا؟ سب کے نام ہے نا، سب کی پوری فہرست پٹی میں آ رہی ہے، یہ بھی جو بیمار ہے وہ بھی، سب کے نام آ۔ وہ کہنے لے بھائی کہاں سے آپ نے مجرم کیسے کہہ رہے ہیں؟ جرم ثابت تو ہو، تو ابھی تو اعلان ہوا یہ مجرم ہو۔ اب وہ بتا رہے ہیں کھڑے ہو کے رحمان ملک صاحب، ارے 2 گاڑیاں، ایک میری ساس کی اور ایک میری، دونوں ڈال دی میرے حساب میں، اور وہ تھوڑے سے زیور وغیرہ وہ سب وہ بھی ڈال دیے، اور یہ بھی ڈال دیا، یہ بھی ڈال دیا۔ ان کا جیسے ہی انہوں نے کہا یہ غلط، یہ پٹی نیچے آئی، رحمان ملک کا نام کٹ گیا۔ کورٹ کہاں ہے؟ سب تو فیصلے ٹی وی پہ ہو رہے ہیں، پٹیوں پہ۔ میڈیا فیصلے کر رہا ہے، میڈیا اعلان بھی کر رہا ہے، فیصلہ بھی کر رہا ہے، بچا بھی رہا ہے، سزا معاف بھی کر رہا ہے، سب میڈیا پہ ہو رہا ہے۔ تو پتہ چلا بہت جلدی ٹی وی سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ٹی وی کے ذریعے گیس بھی آ جائے گی، ٹی وی کے ذریعے بجلی بھی آ جائے گی، ٹی وی کے ذریعے تنخواہیں بھی آ جائیں گی، تنخواہیں بڑھ بھی جائیں گی، سارے کام ٹی وی سے ہونے والے۔ ایسے ہی لگ رہا ہے، بس سمجھے نا؟ تو جناب عالی کب سزا، کب جرم ہو جائے۔ ابھی شیطان سے جرم صادق کہاں ہوا؟ ابھی سجدے سے انکار کہاں کیا؟ پہلے سے کیسے مار دے؟ ابھی تو آگے اس کا ارادہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اس بات کو کیسے سمجھایا جاتا کہ رب کی یہ حکمت سمجھ میں آتی؟ اللہ نے کہا میں نے اپنی ساری صفات ایک بندے میں رکھ لی تاکہ تمہارے سمجھ میں اللہ کی حکمتیں آتی رہیں۔ علی کو دیکھ کر علی کی بیعت ہونے لگی، علی منبر پہ تھے، لوگ بیعتیں کر رہے تھے آ کے، ایسے میں ایک شخص آیا، اس نے بیعت کی، بیعت کر کے واپس چلا۔ علی نے اصحاب سے کہا یہ ہے میرا قاتل، اس کا نام ہے ابن ملجم، یہ ہے میرا قاتل، یہ جو جا رہا ہے یہ ہے میرا قاتل۔ جلدی سے لوگوں نے کہا یا علی پھر اسے قتل کر دیجئے، ابھی قتل کر دیجئے۔ کہ کیسے قتل کر دوں؟ اس نے ابھی جرم کہاں کیا، مجھے قتل کہاں کیا؟ آپ سمجھو یہ شرک نہیں ہے۔ میرا قیمتی جملہ لکھ لو اپنے دل پر، علی نہ ہوتے تو توحید کے رموز معلوم نہ ہوتے۔ اللہ پہچانا نہ جاتا اپنی صفات کے ساتھ، علی نے اپنی صفات سے پہچانوایا کہ رب کیا ہے، توحید کیا ہے۔ اگر سجدے نہ کرتے اور صرف صفات دکھاتے پوری دنیا نصیری ہوتی۔ یہ تو علی کے سجدے سجدے سجدے۔
لیکن ضروری تھا کہ آصف ملک سنا سے تخت لے آئے. تو جس کے پاس کتاب کا علم ہوتا ہے ذرا سے، وہ اتنی دور سے تخت لاتا ہے. اللہ نے کہا اے محمد تمہاری رسالت کا گواہ عالم کتاب ہے. تو اللہ نے چاہا کہ پہچانا جائے گواہ کہ آصف کی طرح اس کے پاس کیا طاقت ہے اور یہ کس طرح مظہر العجائب ہے. اس لیے بتایا، خیبر میں بتایا کہ چھوڑ گئے تھے علی کو خیبر میں، لیکن جب ناد علی پڑھا تو علی چشم زدن میں یوں آئے مدینے سے خیبر کے میدان میں کہ اتنی جلدی تخت بلقیس بھی نہیں آیا تھا. اور پھر اسی خیبر میں آفتاب یوں پلٹا علی کے اشارے سے. سنا سے تخت لانا اور ہے، لکڑی کا تخت لانا، آفتاب کو پلٹانا اور ہے. اب علی کے لیے حیرت نہ کرنا کہ آفتاب اشارے سے کیسا پلٹا، اس لیے کہ پوری کتاب کا علم رکھتے. یہ علم کی طاقت ہے. اور علامہ اقبال تو یہ کہا کرتے تھے غالب کو مخاطب کر کے کہ ہم بھی حیدری ہیں، غالب بھی حیدری. علامہ اقبال اپنے کو کہتے تھے میں بھی حیدری ہوں، اور ہم حیدریوں میں یہ طاقت ہے کہ علی نے تو آفتاب پلٹایا تھا، ہم حیدری لوگ بھی آفتاب پلٹا سکتے ہیں. اب کوئی اقبال کے کلام کو کہہ دے شرک، ہر جگہ شرک نہیں ہو جاتا. اور پھر میں سمجھاتا ہوں کہ کوئی چیز لے جا کے اللہ میں ملا دو تو شرک ہوتا ہے، لیکن اللہ خود کسی میں آ کے مل جائے تو شرک نہیں ہوتا. پھر شرک نہیں ہوتا. شرک نہیں ہوتا. تو یہ شرک کا مسئلہ جو ہے کہ جس میں ذرا ذرا سے شک ہوتا ہے، شین سے شک، شین سے شرک. تو اب ظاہر ہے کہ اس مسئلے کو بھی کل پرسوں تک حل کر لیں گے. شرک کی تعریف کیا ہے، شرک کہاں سے آتا ہے، کدھر جاتا ہے، کہاں رہتا ہے، کتنی مقدار میں ہو جائے تو قیامت ہو جائے، تھوڑا سا ہوتا ہے، بہت سا ہوتا ہے، کہاں سے شروع ہوا، یہ بیماری کہاں سے لگی. شرک، شرک، یہ چوم لیا شرک، یہ چھو لیا شرک، یہ ہاتھ مس ہو گیا شرک، چوم لیا شرک، ذریعہ رسول میں ہاتھ شرک، پتھر کو چھو لیا شرک. یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے فتوے آ رہے ہیں؟ قرآن میں ہے؟ اگر کوئی دکھا دے فلانی چیز چھو لو تو شرک ہو جائے گا، فلانے کو چوم لو تو شرک ہو جائے گا. اچھا جہاں شرک ہو رہا ہے اس کا ذکر ہی نہیں. قرآن میں جن چیزوں کا ذکر نہیں ہے وہ سب ہم استعمال کر رہے ہیں. ساری بدعتیں اپنائی ہوئی ہیں ہم نے اور شرک نہیں ہو رہا. اللہ کہتا ہے اے مسلمانوں اپنے اونٹوں پہ بیٹھ کر حج کرنے کے لیے آؤ، اور اگر تمہارا اونٹ لاغر بھی ہے تو اس پہ بیٹھ کے آؤ. حکم ہے اونٹ پہ بیٹھ کے جاؤ، جہاز پہ بیٹھے پہنچ گئے جدہ 2 گھنٹے میں پہنچ گئے. شرک ہو گیا. اللہ نے کہا اونٹ پہ آؤ، ہم چلے گئے جہاز پہ. قرآن میں جہاز کا ذکر ہی نہیں. وہاں جا کے ٹیلی فون بھی کر دیا، پہنچ گئے. کیوں؟ ٹیلی فون خط لکھتے، حدود کے ذریعے بھیجتے. ٹیلی فون تو بدعت ہے، قرآن میں ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. ابھی میں وہاں پڑھ رہا تھا اسلام آباد، تو میں نے وہ مولانا صاحب کہنے لگے کہ بھائی سب کہتے قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے. میں نے کہا بھائی قرآن سے کہاں سے دکھائیں؟ میں نے کوئی 25 چیزیں گنا دی، قرآن میں تو نہیں. اور میں نے کہا آم پسندیدہ پھل ہے ہم لوگوں کا، قرآن میں نہیں. کیلے کا ذکر قرآن میں نہیں، ٹماٹر کا ذکر نہیں، بیگن بتاؤں آلو کا ذکر نہیں. ارے بھائی بیٹھے ہیں یہ شہر میں، راول پنڈی کا ذکر نہیں.
لاہور کا ذکر نہیں، اور بھائی سب کچھ چھوڑ دیجیے، پاکستان کا ذکر نہیں، میرا ہر جگہ عرب کا ذکر ہے، عرب کا ذکر رہ رہے ہیں پاکستان میں، قرآن میں تو نہیں ہے پاکستان. تو یہ کیا قرآن میں دکھاؤ؟ تو دکھاؤ تو پھر سب کچھ دکھاؤ. یہ کیوں علم قرآن میں دکھاؤ، تابوت قرآن میں دکھاؤ، مجلس قرآن میں دکھاؤ، ماتم قرآن میں دکھاؤ، یہ اتنی چیزیں دکھا دو اور یہ ساری چیزیں یہ نہ دکھاؤ. اچھا دیکھیں، میں ایک چیز دے رہا ہوں بچوں کو، اور یہ سوال بنا لیں، لکھ لیں، اور جتنا چاہے پوچھتے پھریں، آرام سے پوچھیں. دیکھیں قرآن میں اللہ کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ، انسان، پورا انسان قرآن میں موجود ہے. صحیح ہے. انسان کی آنکھوں کا ذکر ہے، انسان کے کانوں کا ذکر ہے، انسان کے دہان کا ذکر ہے، دانتوں کا ذکر ہے، ہونٹوں کا ذکر ہے، رخسار کا ذکر ہے، گردن کا ذکر ہے، گلے کا ذکر ہے، سینے کا ذکر ہے، دل کا ذکر ہے، ہاتھوں کا ذکر ہے، ید اللہ، عین اللہ، سب کچھ ہے قرآن میں. اللہ کے ہاتھ بھی ہیں، اللہ کی آنکھیں بھی ہیں، پیر بھی ہیں، جنب اللہ، اللہ کے زانو بھی ہیں، سب کچھ ہے. اور اصل چیز جو پوری انسانی مشین چلا رہا ہے اس کا ذکر نہیں ہے. کون؟ دماغ. قرآن میں دماغ کا ذکر. دماغ عربی لفظ ہے، یعنی عین اللہ ہے، ید اللہ ہے، جنب اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، اللہ کا چہرہ. دماغ اللہ نہیں ہے. اصل چیز دماغ جو انسان کو چلا رہا ہے وہی قرآن میں نہیں ہے. تو اب کیا ہے قرآن میں اور کیا نہیں، کیا بات کریں بتائیے. تو کیسے پتہ چلے کہ یہ نظریہ کیا ہے کہ ہر خوش کو تر قرآن میں ہے؟ تو دماغ کا لفظ اور اس کا ذکر قرآن میں نہیں رکھا. ہاں عقل کا ذکر 200 جگہ 250 جگہ قرآن میں، لیکن عقل دماغ میں ہوتی ہے. تو عقل کا ذکر ہے، دماغ کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اور سب سے کہیے دکھاؤ قرآن میں دماغ ہے کسی کی مجال جو قرآن کو دماغ دکھائے. کہاں سے دماغ دکھا ہی نہیں سکتے، ہے ہی نہیں اس میں. کیوں؟ اس لیے دماغ کا ذکر نہیں کیا کہ صرف قرآن نہیں چھوڑا. حدیث پوری ہے، تم میں 2 گراں قطر چیزیں چھوڑا، قرآن اور اہل بیت. جو قرآن میں نہ ملے وہ اہل بیت میں ہوگا. تو اگر قرآن میں دماغ نہیں ہے تو یاد رکھنا قرآن میں دماغ کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ قرآن کا دماغ علی تھے. اور اس میں کوئی پریشانی نہ ہو جائے کہ قرآن کا دماغ علی. جب اللہ کا ہاتھ ہو سکتے ہیں ید اللہ، جب اللہ کی آنکھیں عین اللہ، چہرہ وجہ اللہ، جنب اللہ، تو جب اتنی چیزیں اللہ کی قرآن میں ہیں تو علی دماغ. اس لیے کہ اہل بیت میں ڈھونڈنا پڑے گا. جو قرآن میں نہ ملے وہ اہل بیت سے پوچھو، وہ بتا دیں گے وہاں ہے. اچھا جو قرآن میں نہیں ہے وہ اہل بیت میں ملے گا، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا جو اہل بیت میں نہیں ہے وہ قرآن میں ملے گا. یہاں دوسرے طریقے سے کہا جائے گا جو اہل بیت نے کیا وہ سب قرآن میں اترتا رہا، جو عمل یہ کرتے رہے قرآن میں آتا رہا. علی نے دعوت ذوالشیرہ میں گواہی دی رسالت کی. آیت آئے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. تمہاری رسالت پہ 2 گواہ کافی ہیں. دعوت ذوالشیرہ میں گواہی دی گئی. اللہ نے کہا ایک گواہ میں ہوں، ایک گواہ یہ علی. کون ہے اس کے علاوہ؟ تو آپ یہ کہیں اذان میں نام بلا فصل، قرآن میں علی کا نام اللہ کے بعد بلا فصل لکھا ہوا ہے. قیامت تک یہ آیت رہے گی اللہ کے بعد علی لکھا ہے عالم کتاب، اور بلا فصل لکھا. ایک ہی جگہ لکھا جاتا ہے، ایک ہی سطر میں لکھا ہوا ہے. یہ قرآن ہے. بس حیرانی اس لیے ہے
کہ اللہ نے کہہ دیا مظہر العجائب ہیں، کسی کے سمجھ میں آئیں گے، کسی کے سمجھ میں نہیں آئیں گے، اور علی کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اور اگر میں تقریریں شروع کروں صرف مظہر پر کہ کہاں کہاں علی، تو آپ حیران ہو جائیں گے، کدھر کدھر علی۔ آنے والی تقریروں میں بتاؤں گا یونان میں علی کا ظہور کیسے ہوا، برازیل میں ریڈ انڈینس میں علی کا ظہور کیسے ہوا، افریقہ کے صحراؤں میں اور جنگلوں میں علی کا ظہور کب ہوا۔ ہزاروں برس پہلے، عیسیٰ سے 2000 برس پہلے سقراط نے علی کو دیکھا تھا یونان میں، ایتھنس۔ سمجھ رہے نا؟ یہ باتیں سننے والی ہیں خصوصاً جوانوں کے لیے کہ ہم علی کی محبتوں کا، عشق علی کا سفر آپ کو سنائیں، کس ملک میں کیسے علی کی محبت کہاں پہنچی۔ ہم یہی سمجھ رہے ہیں ہم لوگ بہت علی کو چاہتے ہیں، اگر ہم سنائیں آپ کو غیر اقوام کا عشق علی تو آپ حیران رہ جائیں۔ پارسی عورت تھی بوڑھی، اس کا پڑوسی تھا ڈی ایف کرا کا، ایکسٹیڈ ویکلی بمبئی کے مشہور رسالے کا ایڈیٹر، کینسر ہو گیا۔ عورت سے کہنے لگا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ عورت نے چائے بناتے بناتے پلایا، اس کی دوست تھی پڑوس کی، اس نے کہا کراکا پریشان کیوں ہوتے ہو، ایک حل ہے، علاج ہے۔ ڈاکٹروں سے کیا مطلب، وہ کیا سمجھیں گے تمہارے اس کینسر کو؟ کہ کیسے؟ کہ ایک اور علاج کرنے والا ہے۔ کہ کہاں رہتا ہے؟ کہ اس کا نام علی ہے، نجف جاؤ۔ عورت پارسی تھی، کلمہ گو نہیں تھی، مشرک تھی، کراکا بھی مشرک تھا۔ اس نے کہہ دیا پڑوسن نے، یہ روانہ ہو گیا، پہنچا مخصوصی میں، رش اتنا، دھوپ اتنی کہ بیان کرتا ہے پسینہ ٹپک رہا، اور اتنا مجمع۔ لیکن جب پاسپورٹ میرا چیک ہوا، اس نے کہا آپ تو بھائی کافر ہو، نجف میں تو جا ہی نہیں سکتے۔ میں راستے میں اس کی گاڑی رک گئی اور اس کو جانے نہیں۔ کہتا ہے کہ ایسے میں اتنی دیر سے دھوپ میں مجھے روکے تھے، میں نے دل میں پکارا مولا علی میں تو آپ سے ملنے آیا ہوں، انہوں نے مجھے روک دیا ہے۔ بس اتنا ہی میں نے کہا تھا، جیسے کسی نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کراکا آؤ، چلتے آؤ۔ میں چلتا گیا، نہ پھر کوئی روکنے والا تھا۔ اب جو سامنے دیکھا تو میں نے علی کی زری کو دیکھا اور میں لپٹ گیا، اور میں نے اپنے سینے کو علی کی زری سے لگا دیا۔ میرے پیر زمین پر نہیں تھے، اور جب میں پلٹا تو میں ٹھیک تھا۔ میری وہ بیماری جس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس ہے، اس نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے، اور پھر علی آ گئے، اور علی نے میرا علاج کر دیا اور میں ٹھیک ہو گیا، پوری کتاب۔ اور علی آ گئے، میں نے پکارا اور علی آ گئے۔ ہم سب پکارتے ہیں بھائی، ہم تو لا الہ کہتے ہیں، کون سا کمال ہے؟ ان لوگوں سے پوچھو، ایک یہودی یاقوت بیچتا تھا، یاقوت، بہت بڑا کاروبار تھا یاقوت روبی، سنگاپور میں ہوتا ہے، افغانستان میں ہوتا ہے، جے پور میں ہوتا ہے، مختلف قسم کا روبی ہوتا ہے۔ یہ گلابی سے لال پتھر ہوتا ہے، چمکتا ہے، ترشا ہوا ہیرا لگتا ہے، دوسرے نمبر کا ہیرا ہے، تھیلیوں میں بھرا ہوا۔ مال لے کے کشتی میں آ رہا تھا، طوفان جو آیا تو کشتی ڈوبنے لگی۔ اب تو سمجھا گیا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کشتی پہ ادھر پکارا، کس کو پکاروں، کہاں جاؤں، کیا کروں۔ ایک دفعہ دل میں خیال آیا کہ مسلمان مدد کے لیے پکارتے ہیں، یا علی مدد، میں بھی پکاروں۔ اب ایک بار اس نے کہا بھائی یا علی میں آپ سے مدد مانگتا ہوں، مجھے آپ سے مدد چاہیے۔ کشتی رک گئی تو اس نے کہا کہ یا علی آپ نے میری مدد کی، اب میں آپ کا قرضہ اتاروں گا۔ اور یہ کہہ کے اس نے بہت سے قیمتی یاقوت کی تھیلیاں الگ رکھ دی، کہ مولا یہ آپ کے لیے، جب ہم آپ سے ملیں گے تو یہ ہم آپ کو نذرانہ پیش کریں گے۔ الگ کر لی، گھر آ گیا، عرصہ گزر گیا۔ بہت دنوں کے بعد، عید سے 2 دن پہلے، ایک مومن
مولا کا چاہنے والا بدو عرب نجف میں داخل ہوا اور زری پکڑ لی اس نے، اور اس نے کہا مولا میں تو بالکل مفلس ہوں، اور عید ہونے والی ہے، بچوں کے لیے عید کے کپڑے نہیں ہیں میرے پاس، اب میں تو آپ سے کپڑے لینے آیا ہوں، کپڑے لے کے جاؤں گا۔ زری پکڑ لی، خدام نے کہا بھائی رات کے 12 بج گئے، روزہ بند ہونے والا، باہر نکلو۔ اس نے کہا ہم تو نہیں جائیں گے، ہمیں جب تک علی بچوں کے کپڑوں کی رقم نہیں دے دیں گے ہم باہر نہیں نکلیں۔ لوگوں نے کہا دیوانہ ہے، چھوڑ دو اس کو، پڑا جانے دو۔ بند کر کے چلے گئے، یہ چیختا رہا مولا علی ہم تو بچوں کے کپڑے لے کے جائیں گے، بچوں کے کپڑے لے کے۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی جا بغداد جا، فلاں گلی میں جا، وہاں ایک یہودی رہتا ہے، وہ میرا قرض دار ہے، اس سے جا کے کہنا علی کا قرضہ دے دے۔ جا اس سے کہنا علی کا قرضہ۔ چلا بھائی بغداد پہنچا، اس گلی میں پہنچا، کہا رے بھائی وہ تو بڑا امیر آدمی، تم اسے کہنے کو کوئی بات نہیں، علی نے بھیجا ہے ہمیں اس کے پاس۔ دروازے پہ پہنچا، غلام سے کہا کہ بھائی جاؤ ان سے کہو، تو کیا کہہ دیں، کہنا علی نے بھیجا ہے، اور اپنا قرضہ منگوایا۔ بس یہ سنا، اس نے کہا جلدی لاؤ اس کو، جلدی لاؤ۔ آئے بیٹھو، کیا بات ہے؟ کہ میں مولا علی کے پاس گیا تھا، میں نے بچوں کے لیے کپڑے عید کے مانگے، مولا علی نے کہا جاؤ وہ میرا قرض دار ہے، اس سے جا کے میرا قرضہ لے لو۔ اس نے کہا علی نے یہ کہا؟ کہاں؟ کہ میرا ذکر کیا علی نے؟ کہاں؟ پھر سناؤ، پھر سناؤ۔ اس نے پھر سنایا، کہ علی نے کہا جاؤ قرضہ لو۔ کہا چاہیے فنجان پیو، چائے پیو، پی لیا اس نے، کہ چائے پی لی؟ کہاں؟ پھر سناؤ، پھر سنا۔ اس نے پھر سنایا، کہ سناتے رہو کہ علی نے کیسے تم سے کہا کہ جاؤ اور جا کے قرضہ لو۔ آدھی رات گزر گئی اور کہتا رہا، جھومتا رہا، مجھے بتاؤ علی نے کہا کہ میرا قرضہ جا کے لے لو، مجھے سناؤ۔ مسکرا رہا ہے اور سن رہا ہے۔ اور ایک بار غلام کو آواز دی کہ وہ تھیلیاں جو یاقوت کی رکھی تھی وہ لاؤ، کشتی میں رکھ کے پیش کی، کہ یہ ہے قرضہ، یہ ہے علی کا قرضہ، اس کو لینے کے لیے تمہیں بھیجا ہے، یہ لو، لیکن ایک بار سنا تو دو۔ کیا جملہ میں نے کہا تھا؟ ہم بڑے دعوے دار ہیں کہ علی سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم سنانا شروع کریں کہ کائنات میں علاوہ مسلمانوں نے کس طرح علی سے محبت کی ہے تو آنکھیں کھل کے رہ جائیں۔ وقت نہیں، ذاکر صاحب آ گئے، تقریر ختم ہو گئی۔ محبت علی یک طرفہ نہیں ہے، آپ کریں تو ادھر سے بھی جواب ہے۔ اور پھر علی کی محبتیں، اللہ اللہ کتنا چاہتے تھے بیٹوں کو، آپ کو کیا پتا، حسن اور حسین کو کتنا چاہتے تھے، بیٹیوں کو آپ کو کیا پتا، اندازہ نہیں۔ رات میں خواب میں آئے علی ایک شخص کہ تو نے یہ کیا کیا کہ میری زری پہ آیا اور دعا مانگتے میں تو نے یہ کہا کہ آپ کو اپنی بیٹی کا واسطہ، زینب کا واسطہ میری دعا قبول کرے، آئندہ بیٹی کا نام میری زری پہ نہ لے۔ میں تڑپ جاتا ہوں کوئی زینب کا نام لیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیا عالم ہے؟ شادی کے وقت عبداللہ ابن جعفر سے کہا تھا جب تک میں زندہ ہوں زینب میرے ساتھ رہیں گی، عبداللہ تم بھی میرے ساتھ، ہاں میرے بعد زینب جائیں تو جائیں۔ حسین کو بہت چاہتی ہیں زینب، اور دیکھو عبداللہ کبھی حسین سفر پہ جائیں تو زینب کو روکنا نہ، اسی لیے زینب 27 رجب کو اپنے گھر گئیں اور کہا میرے والی، میرے وارث حسین سفر پہ جا رہا، بھائی میرا کا حکم کیجئے، کا اجازت دے دیجئے میں بھائی کے ساتھ جاؤں، کا حکم، ہم کیسے بات ٹال سکتے، آپ چاہیے
بھائی کے ساتھ جائیے. اٹھ کے کھڑے ہو گئے, لیکن تنہا نہیں جائیں گے. دونوں بیٹوں کو آواز دی, اونو محمد آؤ. شہزادی کی خدمت میں بچوں کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آئے اور کہا انہیں لے جائیے, کبھی سفر میں اگر حسین پہ خدا نہ کرے کوئی بلا آئے تو ان کو صدقے کر دیجیے. اسی لیے جب اونو محمد کو رخصت کیا حضرت زینب نے تو 7 بار حسین کے گرد پھر اور پھر کہا بھیا میں نے بچوں کو صدقہ کر دیا, نانا سے سنا ہے صدقہ دیر تک گھر میں نہیں رکھتے, اب انہیں جانے دیجیے. بچے چلے. عباس نے ایک کو گھوڑے پہ بٹھایا, علی اکبر نے دوسرے کو گھوڑے پہ بٹھایا. چلنے لگے تو خیمے سے زینب نے پکار کر کہا فرات پہ نظر نہ ڈالنا, ابھی علی اصغر پیاسا ہے, پانی نہ پی لینا, اگر دریا کی طرف جانا. ماں سے باتیں کر کے بچے گئے. زینب کے راج دلارے اتنا لڑے کہ جعفر طیار اور علی کی لڑائی یاد آ گئی. خوب تلوار چلائی, لڑتے ہوئے دور تک نکل گئے, لیکن ابن سعد کے حکم پر بچیوں والوں نے دونوں طرف سے بچوں کو گھیر لیا. دونوں پہ وار ہوئے, سینے پر نیزے پڑے, بچے گھوڑے سے گرنے لگے تو آواز دی مامو جان آپ پر سلام, ہم نے اپنی جان فدا کی. عباس نے بھی گھوڑے کو دوڑایا, علی اکبر بھی گھوڑا لے کے چلے, حسین بھی چلے. لاشوں پر بچوں کے پہنچے. عباس نے ایک لاش اٹھائی, ایک علی اکبر نے, حسین بھی ساتھ تھے. لاشیں لیے در خیمہ پر آئے. فضہ نے در خیمہ کا پردہ الٹا. آواز آئی زینب کے لاڈلوں کے لاشیں آ رہے ہیں. بیبیاں در خیمہ پر آ گئیں. بیبیوں نے چاہا کہ زینب کو سنبھال لیں. لاشوں کو دیکھ کر زینب بال کھول دیں گی, روئیں گی, بین کریں گی, لیکن جیسے ہی لاشیں لا کے رکھے گئے ایک بار شہزادی زینب نے زمین کربلا پر سجدہ کیا اور سجدہ کر کے کہا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے زینب کی قربانیوں کو قبول کر لیا. جزاک اللہ. آپ نے گریہ کیا. اب ظاہر ہے کہ تاریخیں بڑھ رہی ہیں, ذاکر صاحب بھی تشریف فرما ہیں, لیکن 2-4 جملے ادا کر دوں اس لیے کہ اب بنی ہاشم کے جوانوں کے مصائب شروع ہو گئے ہیں. 4 تاریخ ہے, اونو محمد کا ذکر شروع ہو گیا, خاندان رسالت کے شہیدوں کا ذکر ہے. 2-4 آنسو نکل جائیں. اونو محمد کی لاشیں آئیں, زینب نہیں روئیں. 11 محرم کو بچوں کے سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھائے گئے, سروں کو دیکھ کر بی بی نہیں روئیں. راستے بھر کوفے اور شام میں نیزے پر سر رہے, بی بی نہیں روئی. قید خانے سے آزاد ہوئی, سر سب کے واپس آئے. اونو محمد کے سر بھی آئے, سر کو اٹھا کر گود میں نہیں رکھا, اس وقت بھی نہیں روئی. مدینے واپس آئیں, اس وقت بھی نہیں روئی. ہاں جب عبداللہ ابن جعفر نے سید سجاد سے کہا کہ بیٹا تمہاری پھوپھی اپنے گھر نہیں آئیں گی, تو سید سجاد نے جا کر کہا پھوپھی اماں پھوپھا آئے تھے, کہتے تھے کیا زینب اپنے گھر نہیں آئیں گی؟ کہ اب لٹے ہوئے گھر میں جا کر زینب کیا کرے, لیکن تم امام وقت ہو, تم نے حکم دیا ہے تو زینب جائے گی. سر پہ چادر ڈالی, فضہ بھی ساتھ چلی. دوپہر کا وقت تھا, عبداللہ گھر میں نہیں تھے. دروازہ کھولا, پردہ ہٹایا, جیسے ہی صحن خانہ میں آئیں ایک بار اونو محمد کے حجروں پہ نظر گئی, دیکھا تو خاک اڑ رہی تھی. ایک بار آواز دی اونو محمد میرا گھر اجڑ گیا, حجرے ویران ہو گئے. ایک بار سینہ پکڑ کے بیٹھ گئی اور اس وقت دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا اونو محمد آؤ زینب کے گلے سے لگ جاؤ, آؤ زینب کے ماتم حسین.